جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن نفلی روزہ رکھا، اللہ اس روزے کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، اللہ نے ان سے اپنا آپ بلا دیا، یہی لوگ فاسق یعنی اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ کی عبادت صرف رمضان کے مہینے کے لیے یا جمعہ کے دن کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت ساری زندگی کے لیے۔ روزوں کا سیزن ختم ہو چکا ہے، فرض روزے جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، لیکن نفلی روزے جو ہے وہ الحمدللہ ساری زندگی باقی رہتے ہیں اور ان کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایک دن نفلی روزہ رکھا، اللہ اس روزے کی برکت سے اس کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتے ہیں۔ جتنا 70 سال کا سفر ہے، اس قدر وہ ایک روز نفلی روزے کی برکت سے جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو نفلی روزے باقی ہیں، ابھی الحمدللہ شوال کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شوال کے مہینے میں جس نے رمضان کے روزے پورے کرنے کے بعد 6 روزے رکھ لیے، اللہ تعالیٰ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور یہ روزے ضروری نہیں ہے کہ آپ لازماً 2 شوال سے ہی شروع کریں اور ایک ساتھ 6 روزے جو ہے وہ رکھیں، بلکہ پورے شوال کے مہینے میں کسی بھی ترتیب کے ساتھ آپ یہ 6 روزے پورے کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ جمعہ کا روزہ صرف آپ اکیلا نہیں رکھ سکتے، اگر آپ جمعرات کو روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ جمعہ کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھیں تو پھر بھی آپ جمعہ کا روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی نفلی روزہ صرف جمعہ کا دن جو ہے وہ نہیں رکھا جا سکتا۔ ہاں، اگر عاشورہ اور عرفہ کا روزہ جو ہے وہ جمعہ کے دن آ جائے تو وہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے نفلی روزے جو ہیں وہ الحمدللہ اب بھی باقی ہیں۔ شوال کے روزوں کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایام ذی الحجہ کے روزے ہیں، یوم عرفہ کا روزہ ہے، پیر اور جمعرات کے نفلی روزے ہیں، ایام بیض کے 13، 14، 15 چاند کی تاریخوں کے روزے ہیں، اور محرم کے روزے ہیں۔ تو اس طرح سے روزوں کی عبادت جو ہے وہ ان کی بڑی اہمیت ہے، جیسا میں نے آپ سے عرض کیا۔ تو یہ نفلی روزے جو ہے وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ اب نماز اگر ہم نے رمضان میں باقاعدگی سے پڑھی ہے تو نماز تو ہمیشہ کے لیے ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور یہی اسلام اور مسلمانی کی اور ایمان اور دین کی پہچان اور بنیاد ہے، اور آخرت میں بھی یہی ہماری پہچان بنے گی۔ اس لیے ہم رمضان کے بعد بھی 5 وقت پابندی سے نماز جو ہے وہ ادا کریں، نوافل کا اہتمام بھی جو ہے وہ کریں، اور پھر جو اذکار مسنونہ ہیں رمضان میں اگر ہم نے اللہ کا ذکر کیا ہے تو نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں یا صبح اور شام کے جو اذکار ہیں ان کا پوری طرح اہتمام کریں۔ رمضان میں اگر ہم نے دعائیں کی ہیں تو بے شک رمضان قبولیت کا مہینہ ہے، لیکن یہ ہے کہ دعا تو ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا مخ العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو دعا کے تو ہم ہر وقت محتاج ہیں، تو ہمیں رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر دعائیں کرنا چاہیے، اور خاص کر جو قبولیت کے اوقات ہیں، سحری کا وقت ہے، اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت ہے، نمازوں کے بعد کا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کے بعد، تو یہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں ان میں خاص طور پر دعا کا اہتمام جو ہے ہمیں کرنا چاہیے۔ رمضان میں ہم نے اگر صدقہ خیرات کیا ہے تو اب صدقہ خیرات کے دروازے بند نہیں ہو گئے ہیں۔ دنیا کے اندر مستحق، ضرورت مند لوگ، بیوائیں، یتیم، مسافر اور حاجت مند لوگ ہیں، بیمار لوگ ہیں، وہ ضرورت مند ہیں، اور ساتھ ساتھ اللہ کے دین کے لیے ہم مال کو خرچ کریں، تو ہمیشہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں۔ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان میں ہم نے قرآن مجید کو پڑھا، سنا، اس کی آیات میں غور و فکر بھی اللہ کی توفیق سے جو ہے وہ ہم نے کیا۔ تو اب رمضان کے بعد بھی قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو قرآن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہماری زندگی کا سلیبس ہے جو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو جیسے ایک طالب علم اپنے سلیبس کی کتابوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کے ساتھ محنت کرتا ہے، پڑھتا ہے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سمجھ کر ان کو ہضم کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ اس کے مطابق عملی زندگی بسر کر سکیں۔ ذکر اور استغفار ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا ہیں،
اور سید المعصومین فرماتے ہیں کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ہمیں ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر ہمہ وقت، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اٹھتے بیٹھتے کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، تو ہم ہر حال میں اللہ کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کی یاد سے غفلت ایک بہت بڑا جرم ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ وَمَن یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین۔ جو شخص اللہ کی یاد سے اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، اس کے ساتھ ایک شیطان لگ جاتا ہے جو اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر وہ اس کو ورگلاتا ہے اور اس کو گمراہ کر کے راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے۔ تو اللہ کی یاد سے غفلت جو ہے، اس کے نتیجے میں شیطان جو ہے مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نجات کا راستہ یہی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں، اور نماز، قرآن کی تلاوت، دعا، یہ اللہ کے ذکر کی بہترین صورتیں ہیں۔ اسلام کا روزہ اور رمضان کا روزہ، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور جو رمضان کا روزہ ہے، اس میں ہم طلوع فجر سے غروب آفتاب تک اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے دستبردار ہو گئے اور اللہ کے حکم کی اطاعت کرنے لگے۔ تو یہی دراصل اسلام میں ہم سے مطلوب ہے کہ ہم اس روزے کے ذریعے سے اپنے اندر تقویٰ کی وہ صلاحیت پیدا کر لیں جس کی بنیاد پہ ہم مرتے دم تک اللہ کے ہر حکم کی اس طرح اطاعت کریں جس طرح رمضان میں کرتے تھے، اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اس طرح دستبردار ہو جائیں جس طرح رمضان میں دن بھر کھانے پینے سے دستبردار ہو گئے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اپنی عبادت اور اپنی اطاعت کی مرتے دم تک ہمیں توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی